اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنہ اصحاب الجنتی هم الفائزون، یعنی جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہیں۔ اور اگر ان دونوں میں دیکھا جائے کامیاب کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرما دیا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ کامیابی کی راہ پر ہیں جو جنتی ہیں۔ یعنی اللہ نے جنت اور جہنم دونوں کو پیدا فرمایا، اور جنت اور جہنم کے راستے پہ جو لوگ چل رہے ہیں اللہ نے ان کو بھی پیدا فرمایا۔ اب جنت اور جہنم کے راستے پر چلنے والے لوگوں میں سے کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہنم کے راستے کو چھوڑ کر کے جنت کے راستے کو اپنایا اور جنت کے راستے پر قدم کو بڑھایا۔ اور اللہ پاک نے جہنم کو اس لیے بنایا ہے کہ جب بندے نافرمانی کریں گے، گناہ میں پڑیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو اس وقت جو ہے بطور سزا جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، اور جہنم میں طرح طرح کے عذاب ان کو دیے جائیں گے۔ ہماری آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ جہنم کی آگ کیسی ہے، جہنم کا عذاب کیسا ہے، جہنم کی سختیاں کیسی ہیں، جہنم کے اندر والے جو لوگ رہنے والے ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر جو جہنمی گناہوں کی وجہ سے سزا کاٹ رہے ہوں گے، اللہ پاک ان پر ایسے ایسے عذاب مسلط فرما دے گا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہنم کے اندر جو جہنمی ہوں گے اگر ان کو بھوک کی شدت ہوگی اور کھانے کے لیے جب وہ کچھ مانگیں گے نا تو کئی ہزار سال تک جہنم کے دروغہ کو وہ آواز دیں گے، پکاریں گے، چلائیں گے، اور اس کے بعد میں جب ان کو جواب دیا جائے گا اور وہ کہیں گے کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تو جہنمیوں کو کھانے کے لیے جو چیز ملے گی وہ کانٹے دار درخت کا ایک کانٹے دار پھل ہوگا۔ وہ پھل ایسا ہوگا کہ جس میں لمبے لمبے نوکیلے کانٹے نکلے ہوئے ہوں گے، اور وہ پھل ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ دنیاوی پھل نہیں ہے، یہ پھل کوئی دنیا کا میٹھا اور بہترین ذائقے دار پھل نہیں ہوگا، نہ ہی جنت کے باغات میں سے کوئی بہتر اور مبارک ذائقے دار لذیذ پھل ہوگا، بلکہ یہ جہنمی پھل ہوگا۔ یہ کھانے میں بہت زیادہ کڑوا، زہر سے زیادہ زہریلا ہوگا، اور اس کے کانٹے جو ہیں، اس کے نوک دار جو کانٹے ہیں وہ اس قدر شدید تکلیف دینے والے ہوں گے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنمی اس پھل کو دیکھیں گے، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ اس میں کانٹے ہیں، لیکن بھوک اس قدر لگی ہوگی، بھوک کی آگ ان کے پیٹوں میں اس قدر بھڑکتی ہوگی کہ وہ ان کانٹے دار پھلوں کو جو ہے وہ کھانے کی کوشش کریں گے اور کھائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ پھلوں کو اپنے منہ کے قریب لے جائیں گے اور کھائیں گے، اور ان کے منہ کے اندر جب وہ اس پھل کو رکھیں گے تو وہ ان کے حلق کو چیر دے گا، ان کی حلق میں وہ پھل پھنس جائے گا، کانٹے اتنے ہوں گے کہ وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر وہ جو ہے اس کو اتارنے کے لیے ان کو یاد آئے گا کہ جب دنیا میں ہم کچھ کھایا کرتے تھے اور ہماری حلق میں کچھ پھنس جاتا تھا تو ہم پانی پی کر کے اس کو حلق سے نیچے اتارتے تھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ان کی حلق میں وہ کانٹے دار جہنمی زہریلے پھل ہلگیں گے تو وہ پانی اور اس کو اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، وہ کہیں گے، وہ چلائیں گے کہ ہمیں کچھ پینے کے لیے دے دیا جائے، وہ کہیں گے، اور جب ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا نا تو ان کو شربت اور روح افزے کا شربت اور بڑھیا بڑھیا ٹھنڈا پانی نہیں، بلکہ ان کو پینے کے لیے وہ چیز دی جائے گی جو نہایت ہی بدبودار اور بہت زیادہ تیل سے زیادہ کھولتا ہوا پانی، پیپ، اس طریقے کی چیزیں ان کو پینے کے لیے دی جائیں گی۔ آقا فرماتے ہیں کہ جن پیالوں کے اندر وہ پینے کے لیے تیل یا پیپ وغیرہ ان کو دیا جائے گا تو جب وہ اس کو تھامیں گے اور اپنے ہونٹوں کے قریب کریں گے تو اس قدر اس میں تپش ہوگی، اس قدر وہ شدید گرم ہوگا کہ اس کو چہرے کے قریب لے جاتے ہی ان جہنمیوں کے چہروں کی جو کھال ہے
वो छुट छुट करके उस प्याले के अंदर गिरना शुरू हो जाएगी। इस बला की जो है गर्माहट और शिद्दत वाली गर्मी उस प्याले के अंदर, उस पीने वाली चीज के अंदर मौजूद होगी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो फिर भी ताब ना लाएंगे। तकलीफ, जहरीले कांटे उनके हलक को इस कदर चीरते होंगे कि वो फिर भी उस प्याले को होठों से लगाएंगे और पिएंगे, और जैसे ही वो उसको पिएंगे तो वो पानी और वो तेल और वो पीप हलक से उतरता हुआ, पेट को फाड़ता हुआ, चीरता हुआ आंतों को, उनके पैर की एड़ियों की राह बाहर आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। और इसी हाल में जो है वो चीखते बिलखते और उसी आजाब में मुब्तला रहेंगे। जहन्नम को हल्के में ना लीजिएगा। और ये जो अजाब मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत ऐसे अजाब हैं जो छोटे छोटे गुनाहों की वजह से भी जो है मिलेंगे। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। जहन्नम वो है जहां सिर्फ सजाएं मिलेंगी, सिर्फ अजाब दिया जाएगा। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम को और जन्नत को बनाया है तो आपको ये सोचना चाहिए कि जन्नत और जहन्नम दो ऐसी जगह हैं जहां एक तरफ सुकून है, चैन है, आराम है, और दूसरी तरफ तकलीफ, सजा, मुसीबत, परेशानी। और अल्लाह फरमा रहा है हमने दोनों को पैदा फरमाया है। उस पे जो जहन्नम और जन्नत के रास्ते पे जो चल रहे हैं उनको भी हमने पैदा फरमाया। अब फैसला आपको करना है कि हमें कामयाबी की मनाजिल तय करते हुए जन्नत के रास्ते को पकड़ना है या जहन्नम के रास्ते की तरफ कदम को बढ़ाना है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए।